بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نحم کے اردو کے لیکچر نمبر 30 کا آغاز کریں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم نعت کا تحریری کام مکمل کر لیا تھا اور اب ہم حصہ غزل کی طرف آئیں گے۔ تو تمام طلباء و طالبات اپنی بکس نکال لیں اور بکس میں حصہ غزل، چونکہ میر تقی میر سے شروع ہو رہا ہے حصہ غزل، تو میر تقی میر کی جو پہلی غزل ہے اور ان کا تعارف ہے وہ نکال لیں۔ صفحہ نمبر ہے 113، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو میں کچھ پوائنٹس بتانا چاہوں گی حصہ غزل کے بارے میں، غزل کے بارے میں اور غزل اور نظم کے فرق کے بارے میں، ٹھیک ہے بچے۔ تو ہم پہلے نظم و غزل کے فرق کو جانیں گے۔ دیکھیں میرے پاس ایک بک میں ایک تعریف ہے، پہلے غزل کی تعریف ہے۔ پہلی بار آپ لوگ غزل پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہمارے پاس غزل نہیں تھی، ہم نے ابھی تک صرف نظمیں پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، 6، 7، 8 میں۔ اب ہمارے پاس 9 میں آ کر غزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے غزل کی مکمل تعریف آپ دیکھ لیں۔ اصطلاح شعر سخن میں غزل سے مراد شاعری کی وہ صنف ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کے ساتھ ایک خاص آہنگ میں کیا جاتا ہے۔ تھوڑی سی مشکل لگ رہی ہے، چلیں میں سمجھا دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے پہلے غزل کے معنی جان لیں۔ لفظ غزل کے لفظی معنی کیا ہے؟ غزل کے مطلب ہے عورتوں سے بات کرنا، ٹھیک ہے، یا عورتوں کے حسن و عشق یا ان کے پیار و محبت کے بارے میں بات کرنا، ٹھیک ہے۔ میننگ اس کی آپ لکھ لیں، عورتوں سے بات کرنا۔ یہ اس کے لفظی معنی ہیں، ٹھیک ہے، لغوی معنی جس کو ہم کہتے ہیں لغت کے لحاظ سے۔ اور تعریف میں دیکھیں پھر، اصطلاح شعر سخن میں غزل سے مراد شاعری کی وہ صنف ہے جس میں معاملات حسن و عشق کا بیان خلوص دل کے ساتھ ایک خاص آہنگ میں کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ شعر و سخن یعنی شاعری، سخن بھی شاعری کو کہتے ہیں، کلام کو کہتے ہیں، بات کو کہتے ہیں، اس کی میننگ یہ ہے۔ اس میں غزل سے مراد کیا ہے؟ شاعری کی ایک صنف ہے، صنف یعنی قسم، شاعری کی وہ قسم ہے جس میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حسن و عشق کے معاملات کا بیان ہوتا ہے خلوص دل کے ساتھ، یعنی شاعر بڑے دل کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ ایک خاص طریقہ کار سے، ایک خاص انداز میں حسن و عشق کے معاملات کا بیان کرتا ہے غزل میں، ٹھیک ہے۔ دل کے جذبات کا اظہار، ہجر و وصال کی کیفیات، شکایات زمانہ اور تصوف، کیا ہے؟ دل کے جذبات کا اظہار، یعنی وہ اپنے دل کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ ہجر و وصال، ہجر کہتے ہیں جدائی کو اور وصال ملاقات کو۔ جو محبوب سے جدائی کی حالت میں ہے یا محبوب کی جو ملاقات کا مزہ ہے، اس کا وہ کی کیفیت یعنی حالت بیان کرتا ہے۔ ہجر میں غم کی کیفیت ہے اور وصال میں خوشی کی کیفیت، تو وہ ان حالات کا بھی بیان ہوتا ہے۔ شکایات زمانہ، زمانے کی بھی شکایتیں کرتا ہے، وقت کی شکایت کرتا ہے کہ زمانہ کس طرح اس کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور تصوف، تصوف کہتے ہیں عشق حقیقی کو، تصوف عشق حقیقی۔ غرض ہر طرح کا موضوع غزل میں بیان کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ غزل میں بھی لامحدود موضوعات جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں۔ غزل میں بھی کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا، غزل کے موضوعات مختلف ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بتا دیا ہے نا مختلف موضوعات، اس کے علاوہ بھی موضوعات ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ غزل کا پہلا شعر مطلع جبکہ آخری مقطع کہلاتا ہے، اور غزل کے بہترین شعر کو بیت الغزل کہتے ہیں۔ غزل کا ہر شعر موضوع اور خیال کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شعر دوسرے سے ریلیٹڈ نہیں ہوتا نظم کی طرح۔ نظم میں تو یہی ہوتا ہے نا کہ ایک عنوان کے تحت ساری نظم لکھی جاتی ہے۔ آپ نے نعت پڑھی تو اس میں کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، ان کا ذکر تھا۔ حمد میں اللہ تعالیٰ کا ذکر تھا۔ اسی طرح آپ برسات کی بہاریں پڑھیں گے تو دیکھیں نام سے ہی ظاہر ہے، برسات کی بہاریں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں اس کے نام سے ہی، اس کے عنوان سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس نظم میں کیا ہوگا، برسات کا ذکر ہوگا۔ اسی طرح آپ نے 6، 7 میں بھی جو نظمیں پڑھی ہیں، جیسے ایک آرزو پڑھی تھی علامہ اقبال کی، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی یہی تھا کہ شاعر نے ایک آرزو کا بیان کیا تھا کہ میری کیا آرزو ہے، میری دلی تمنا کیا ہے۔
تو اس لحاظ سے اس کا ایک ٹاپک جو ہے، اس کا ایک عنوان جو ہے وہ مرتب کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن غزل میں ایسا نہیں ہوتا، غزل کا ہر شعر دوسرے سے مختلف ہوتا ہے، وہ ایک یونٹ، ایک اکائی ہوتا ہے اپنی جگہ ہر شعر۔ غزل کے اشعار کی کم از کم تعداد 5 ہوتی ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد مقرر نہیں، ٹھیک ہے۔ اب نظم میں یہ نہیں ہے کہ نظم میں جو ہے 5 اشعار ہوں، نظم کے اشعار کی تعداد متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ غزل میں جو ہے وہ کم از کم تعداد جو ہے وہ 5 ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے غزل اور نظم میں فرق۔ غزل اور نظم کا واضح فرق یہ ہے کہ نظم کسی مسلسل خیال یا موضوع کی وضاحت کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مسلسل خیال یعنی ایک ہی چیز کے بارے میں، جس طرح میں نے بھی آپ کو بتایا، جبکہ غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مستقل اکائی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اکائی یونٹ کو کہتے ہیں، یعنی ایک ہونا، ایک چیز، اس کا جو ہر شعر ہے وہ ایک ایک ہے، الگ الگ ہے۔ نظم کی حیت اور ساخت کے اعتبار سے کئی صورتیں ہیں، حیت بھی ساخت کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حیت کا مطلب ہے شکل و صورت، ساخت۔ کئی صورتیں ہیں یا قسمیں ہیں، ہم نے پڑھی تھی نا، مثلث، مسدس، رباعی، یہ نظم کی قسمیں ہیں نا، مخمس، ٹھیک ہے، اس کی کئی قسمیں ہیں۔ جبکہ غزل ایک ہی حیت اور ساخت میں لکھی جاتی ہے، غزل میں ایک ہی حیت ہے، یعنی کہ وہ بس ایک ایک شعر ہے، الگ الگ ایک ایک شعر ہے، تو وہ ایک ہی حیت ہے اس کی۔ نظم کے مقابلے میں غزل ایک فصیح صنف سخن ہے۔ فصیح کا مطلب ہے خوش بیانی، یعنی بہت خوبصورت انداز میں خوش بیانی کے ساتھ، شیریں کلامی کے ساتھ بات کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں زیادہ ایک ترنم پایا جاتا ہے، اس میں زیادہ ایک موسیقیت ہوتی ہے۔ بقول الطاف حسین حالی، جس آسانی سے غزل کے اشعار یاد ہو سکتے ہیں، کوئی کلام یاد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ زیادہ شیریں کلامی ہوتی ہے نا، اس میں خوبصورت الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، مختصر الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے، تو یہ زیادہ آسان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اشعار بہت آسان ہوتے ہیں، جبکہ نظم میں اس کے برعکس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گئی ہمارے پاس تعریف اور نظم و غزل میں فرق، ٹھیک ہے، غزل کی تعریف اور نظم و غزل میں فرق۔ بہتر ہے کہ یہ آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے، اپنی بک پر ہی جو آپ نے نکالا ہے صفحہ میر تقی میر کی غزل کا، جہاں سے ہم سٹارٹ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہیں پر آپ اس کو صفحہ نمبر 113 پر ہی اس کے مین پوائنٹس نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم آ جائیں گے غزل کی طرف، ٹھیک ہے۔ جو ہمارے پاس غزل ہے وہ کس کی ہے؟ میر تقی میر کی۔ تو اس لیے پہلے ہم تعارف پڑھیں گے میر تقی میر کا، جو ہمارے پاس شاعر ہیں میر۔ دیکھیں تاریخ ولادت اور وفات دیکھ لیں پہلے۔ تاریخ ولادت ہے 1724، ٹھیک ہے، اور وفات ہے 1810۔ میر تقی میر آگرے میں پیدا ہوئے، آگرہ بھارت میں ہے، ٹھیک ہے، جہاں پر تاج محل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن لوگ انہیں علی متقی کہتے تھے۔ میر بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، کوئی پرسان حال نہ رہا تو دہلی چلے گئے۔ ساری زندگی غموں اور پریشانیوں میں گزری۔ پرسان حال پوچھنے والا، یعنی کہ کوئی بڑا، کوئی سربراہ ان کا نہ رہا، کسی نے ان کو سہارا نہیں دیا، تو خود ہی غم زندگی اور غم روزگار کی پریشانیوں میں مبتلا ہو کر دہلی چلے گئے۔ ان کے زمانے میں دہلی 3 مرتبہ بیرونی حملہ آوروں کے ہاتھوں برباد ہوئی، ٹھیک ہے، جس میں انسانی خون پانی کی طرح بہہ گیا۔ دہلی چونکہ کیپٹل تھا، ٹھیک ہے، ہندوستان کا دارالخلافہ تھا، اس لیے وہاں پر جب حملہ ہوتا تھا تو سب سے پہلے ظاہر ہے وہ کیپٹل کو اپنی قابو کرنا چاہتے تھے نا، حملہ آور جیسے انگریز تھے، تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پر ان کا اثر و رسوخ زیادہ تھا، وہ زیادہ اثر و رسوخ ان کا دہلی میں تھا، اور چونکہ میر جو ہے وہ دہلی میں تھے، اس لیے وہ وہاں موجود تھے، تو ان بربادیوں نے ان کے غموں میں اضافہ کیا، جن سے دل برداشتہ ہو کر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ لکھنؤ۔ لکھنؤ جو ہے وہ ایسی ریاست تھی جو تھوڑی سی کیا، بلکہ انگریزوں کے اثر و رسوخ سے کافی بچی ہوئی تھی یہ ریاست لکھنؤ کی۔ تو جب دہلی کے حالات خراب ہو گئے اور وہ بہت غمزدہ پہلے ہی تھے، اور جب دہلی کے حالات اس قابل نہ رہے کہ وہاں مسلمان ٹک کر رہ سکتے، تو کیا ہوا، یہاں سے مایوس ہو کر، دل برداشتہ ہو کر، یعنی مایوس ہو کر وہ لکھنؤ چلے گئے۔ آگے دیکھیں، میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ اچھا، اگر آپ سے پوچھا جائے کہ میر کا لقب کیا ہے،
تو وہ ہے خدائے سخن. خدا کہتے ہیں مالک کو، سخن بات، کلام، شاعری، شعر، ٹھیک ہے، کلام کا مالک یا ایک بڑا، ایک آقا، ایک مربی. سودا، غالب، حالی، حسرت، غرض. بڑے بڑے شاعروں نے میر کو استاد تسلیم کیا ہے. اچھا، بڑے بڑے شاعر دیکھیں، سودا، مرزا رفیع سودا ان کا پورا نام ہے، ٹھیک ہے، مرزا رفیع سودا. غالب کا نام تو آپ کو پتہ ہی ہے، اسد اللہ خان غالب، اور مولانا الطاف حسین حالی. اور حسرت، مولانا حسرت موہانی، ٹھیک ہے، ان کی بھی آپ غزلیں 10th میں پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں مکمل نام میں نے آپ کے لیے لکھ دیے ہیں، یہ اکثر MCQs میں آتے ہیں. اچھا، تخلص دیا جاتا ہے، جیسے سودا کا پورا نام کیا تھا؟ مرزا رفیع سودا. اسی طرح حسرت کا مولانا حسرت موہانی. یہ بڑے بڑے شاعر ہیں اردو ادب میں، ٹھیک ہے، بڑے بڑے نام ہیں خود، لیکن انہوں نے بھی کیا کیا ہے؟ میر کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے. جیسے ایک دفعہ ان کے بارے میں غالب نے کہا ہے، ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. ٹھیک ہے، ریختہ کہتے ہیں اردو زبان کو. اور ریختہ کیوں کہتے ہیں اردو زبان کو؟ اس لیے کہ یہ ریختہ کی میننگ ہے ملی جلی. ٹھیک ہے، اردو زبان ملی جلی ہے نا. اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ اردو زبان جو ہے وہ مختلف زبانوں سے مل کر بنی ہے، جیسے ہندی، فارسی، عربی، ترکی. اس میں ان زبانوں کے الفاظ شامل ہیں نا. تو چونکہ یہ ملی جلی زبان ہے، اس لیے اس کو ریختہ کا نام دیا گیا. تو غالب نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ یہ دیکھیں، یہ شعر آپ کے لیے میں نے لکھا ہے. ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. یہ استاد ان کو غالب نے تسلیم کیا ہے. غالب کے علاوہ کچھ اور شعراء جو یہاں پر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، غالب، سودا، حالی اور حسرت. اچھا، آگے دیکھیں. ان کے بظاہر نرم سے الفاظ میں تڑپا دینے والی کیفیت ملتی ہے. نرم سے الفاظ یعنی وہ بہت ہلکے پھلکے نرم و نازک الفاظ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اپنی شاعری میں، لیکن اس میں کیا ہوتا ہے؟ بے قرار کر دینے والی، تڑپا دینے والی ایک حالت ملتی ہے، ایک کیفیت ملتی ہے، یعنی کہ پڑھنے والا جو ہے وہ تڑپ کے رہ جاتا ہے. ان کی عظمت کا راز ان کی غزل گوئی میں پوشیدہ ہے. ہر شاعر ظاہر ہے صرف غزلیں تو نہیں لکھتا نا، ہر شاعر غزل، نظم، مختلف چیزیں لکھتا ہے، لیکن کسی ایک چیز میں پھر اس کا نام بہت مشہور ہو جاتا ہے. وہ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو میر جو ہے وہ غزل گو شاعر ہیں. ٹھیک ہے، غزل گوئی میں ان کی عظمت جو ہے کا راز جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. انہوں نے دنیا کا ہر غم اپنے دامن میں سمیٹ لیا تھا. یعنی چونکہ دیکھیں نا، بچپن میں ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تو غم زندگی، غم روزگار، پھر اس کے بعد عشق و محبت میں مبتلا ہو گئے تو وہ محبوب کا کے بچھڑنے کا اور اس کے نہ ملنے کا غم. تو اس طرح کے مختلف غم تھے جو ان کو ملے، اور یہ سارے غم انہوں نے اپنے دامن میں سمیٹ لیے تھے. پھر غم کو شعر کے سانچے میں ڈھال کر ہر دل کی دھڑکن بنا دیا. انہوں نے اپنے غم میں، اپنے درد میں ایسے ایسے اشعار لکھے کہ ہر دل کی دھڑکن بن گئے، یعنی ہر کوئی اس کو پسند کرنے لگا ان اشعار. میر کے جذبات سچے، طرز بیان سادہ اور لہجہ دردمند ہے. کیا ہیں؟ جذبات سچے ہیں، طرز بیان یعنی بیان کا انداز، طریقہ بہت سادہ، اور لہجہ بہت دردمند ہے. چونکہ درد رکھتے ہیں، ایک دردمند دل رکھتے ہیں، اور بہت درد و غم میں زندگی بھی گزارتے ہیں، تو اسی لیے ان کا لہجہ بھی دردمند ہے. ان کے اشعار میں گہرائی اور دل میں اتر جانے والا احساس ملتا ہے. ان کے اشعار میں بڑی گہرائی ہے. دیکھیں، بظاہر سمپل سے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس انداز سے ان کو لکھتے ہیں کہ اس میں دل میں اترتے جاتے ہیں. ان کا ہر شعر ان کا ایک بے قرار آنسو ہے. ٹھیک ہے، یہ MCQs میں بھی آتے ہیں. اچھا، ان کا ہر شعر ان کا ایک کیا ہے؟ بے قرار، تڑپا دینے والا، بہت مضطرب آنسو ہے. ان کی ذاتی ناکامیوں نے ان کے کلام میں سوز و گداز اور احساس کی شدت پیدا کر دی. ذاتی ناکامیاں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ وہ روزگار کا غم بھی تھا، مطلب کچھ زیادہ کامیاب زندگی انہوں نے نہیں گزاری. تو وہ جو زندگی میں ان کو مختلف ناکامیاں پیش آئیں، ان کی وجہ سے ان کی شاعری میں مزید سوز و گداز یعنی بہت غم، بہت رنج، بہت درد پیدا ہو گیا. وہ اپنی شاعری میں صرف جذبات سے کام نہیں لیتے، حقیقت پسندی بھی ان کے کلام کی جان ہے. وہ صرف جذبات کے پیچھے نہیں جاتے، بلکہ وہ ایسے شاعری ہے کہ ان میں حقیقت موجود ہوتی ہے. ماورائی باتیں نہیں کرتے، دنیا سے بالا تر باتیں نہیں کرتے. ٹھیک ہے، حقیقت سے قریب ترین بات ان کی کلام میں ہوتی ہے. تغزل کے میدان میں آج تک میر کی برابری کا دعویٰ کوئی شاعر نہیں کر سکا. ٹھیک ہے، تغزل یعنی غزل، میر کی برابری کا کوئی دوسرا شاعر جو ہے وہ موجود نہیں. انہوں نے دہلی کی تباہی اور بربادی کے جو مناظر دیکھے تھے، ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے. اچھا، دہلی کی تباہی دیکھیں، شاعر کی اشعار میں
دو عناصر ہوتے ہیں، ایک داخلیت اور ایک خارجیت، ٹھیک ہے؟ داخلیت اور خارجیت سے کیا مراد ہے؟ داخلیت کا مطلب شاعر کے اپنے احساس و جذبات، اس کی اندرونی کیفیات، داخل ہونے کا مطلب اندرونی ہے نا، ٹھیک ہے؟ اور خارجیت کا مطلب کیا ہے؟ ماحول، ارد گرد، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں، داخلیت اس کی اندرونی کیفیات، اس کے احساس و جذبات، اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس کے اندر کیا چل رہا ہے، وہ سب کچھ اس کی داخلیت ہوتی ہے۔ اور خارجیت یعنی اس کے ارد گرد کیا ماحول ہے، اس کے ارد گرد کیا چل رہا ہے، وہ کس قسم کے ماحول میں رہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے گھر کا ماحول، اس کے محلے کا ماحول، اس کے شہر، اس کے ملک کا ماحول، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ خارجیت میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا ارد گرد، اس کا اطراف۔ تو داخلیت اور خارجیت کا ذکر کرنا اس لیے یہاں پر لازم ہے، اگرچہ بک میں موجود نہیں ہے، لیکن آپ کو تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ داخلیت اور خارجیت سے مراد یہ ہے کہ جس ظاہر انسان، شاعر جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو ہے اپنے معاشرے کا سب سے حساس طبقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں، جو بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں، ذرا ذرا سی باتوں کو محسوس کرتے ہیں اور پھر ان کو لکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو پھر کلام کی صورت میں لکھتے ہیں نا۔ تو یہ دو چیزیں ان پر بہت اثر انداز ہوتی ہے، داخلیت بھی اور خارجیت بھی۔ داخلیت یعنی ان کے اندرونی کیفیت اور خارجیت یعنی ان کا بیرونی ماحول۔ تو یہ دو چیزیں چونکہ شاعر پر اثر انداز ہوتی ہیں، تو ان دونوں کا جو بھی اثر ہوتا ہے، چاہے وہ خوشی کا اثر ہو چاہے وہ غم کا ہو، وہ شاعر کی شاعری پر ڈائریکٹلی پڑتا ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں طریقے سے پڑتا ہے۔ تو میر جو ہے شاعری میں اردو ادب کو جو ہے دو دبستانوں میں، اردو ادب کو دیکھا جائے تو دو دبستانوں میں تقسیم کیا گیا ہے، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، ٹھیک ہے؟ یہ دو دبستان ہیں۔ تو دبستان دہلی سے تعلق رکھنے والے جو شعراء تھے وہ غم کی شاعری کرتے تھے۔ دہلی کے حالات کیا تھے؟ غم کے حالات تھے نا، ٹھیک ہے؟ غم، درد، الم، یہ غم، درد اور الم کی شاعری ہوتی تھی، ٹھیک ہے، دہلی والی۔ اور دبستان لکھنؤ جو ہیں وہ کون سی شاعری ہوتی تھی؟ جو چونکہ دیکھیں دہلی کے حالات غم کے حالات تھے، قتل و غارت گری مچی ہوئی تھی، لوٹ مار مچی ہوئی تھی، وہاں پر بیرونی حملہ آور جو ہے وہ حملہ کر رہے تھے، لیکن لکھنؤ کی ریاست جو ہے وہ ان چیزوں سے بچی ہوئی تھی۔ ان چیزوں سے بچی ہونے کی وجہ سے وہاں پر کیا تھا؟ خوشی کا ماحول تھا، دولت کی ریل پیل تھی، لکھنؤ کا معاشرہ جو ہے وہ کافی سٹیبل تھا، کافی منظم تھا اس زمانے کے لحاظ سے، دولت کی بھی ریل پیل تھی، خوشی کا عنصر وہاں پر زیادہ موجود ہے۔ تو جن شعراء کا تعلق دبستان دہلی سے تھا وہ غم، درد اور الم کی شاعری کرتے تھے اور مایوسی کی شاعری کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ ان کی شاعری میں آپ کو مایوسی نظر آئے گی، اور اس کے نمائندہ شاعر جو ہیں وہ میر تقی میر ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح دبستان لکھنؤ کے جو شاعر ہیں وہ چونکہ خوشی اور امید، اس کو رجائیت بھی کہتے ہیں، امید کو شعر میں رجائیت یا امید کی شاعری کرتے ہیں، اور اس کا نمائندہ شاعر جو ہے وہ مرزا رفیع سودا ہے، اور آتش بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آتش بھی اس کے ساتھ مرزا رفیع سودا کا ذکر بھی میں نے کیا ہے، اور آتش کا اس لیے کر رہی ہوں کہ آتش کو آگے جا کر آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ حیدر علی آتش۔ تو یہ چونکہ میر اس دبستان سے تعلق رکھتے تھے، کچھ ان کے خارجیت کا اثر تھا نا، میں نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ ان کی خارجیت کا اثر تھا، دبستان دہلی کا اثر تھا، اور کچھ ان کی داخلیت، یعنی وہ جو بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور جو ان کو در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں، اس وجہ سے۔ تو چونکہ داخلیت اور خارجیت دونوں میں ہی غم تھا، تو اس لیے ان کی شاعری اتنی زیادہ غم کی ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو ایک اور بتاتی چلوں کہ اردو شاعری کو دو دبستانوں میں تقسیم تو کیا گیا ہے، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، لیکن پھر ایک تیسرا دبستان بھی سامنے آیا ہے، دبستان رامپور، یہ بھی دہلی کی ریاست ہے۔ کچھ شاعر جو تھے وہ دہلی سے اور لکھنؤ سے رامپور چلے گئے تھے، تو وہاں پر ایک اور دبستان موجود میں آ گیا، دبستان رامپور، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ تیسرا ہے، لیکن زیادہ شاعری جو ہے وہ ان دو کے لحاظ سے ہمارے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر دیکھیں آگے،
ان کی جھلک ان کے کلام میں صاف نظر آتی ہے، ٹھیک ہے. دہلی میں تباہی اور بربادی تھی اور کچھ جو ایسے مناظر تھے جو غم کے تھے، تو وہ ان کے کلام میں وہ غم صاف نظر آتا ہے. دنیا کی بے ثباتی کے مضامین بڑی خوبصورتی سے. اچھا، یہ غم کے لیے دیکھیں، یہ میر کا ایک شعر ہے: ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، کہ مجھے شاعر نہ کہو کہ میں شاعر ہوں. میں نے کیا ہے؟ درد و غم کتنے جمع کیے تو دیوان کیا. کہ میرے پاس جب درد و غم جمع ہو گئے تو وہی میرا دیوان بن گئے. دیوان کہتے ہیں مجموعہ کلام کو نا، وہ ایسا مجموعہ کلام جو الف بائی ترتیب سے ہو، حروف تہجی کے ترتیب سے ہو نا. تو شاعر کیا کہتا ہے کہ میں جو شاعری کر رہا ہوں مجھے شاعر مت کہو، میں شاعری نہیں کر رہا، یہ میرے درد و غم ہیں جو میں نے یہاں پر جمع کیے. ٹھیک ہے، یہ ان کے غم کی ایک تصویر ہے یہ شعر. اچھا، اس کے بعد ہے دنیا کی بے ثباتی کے مضامین بڑی خوبصورتی سے باندھتے ہیں. ظاہر ہے جو انسان مایوس ہوگا، جو انسان غموں میں ہوگا، وہ دنیا کو بے ثبات ہی سمجھے گا نا. اس کو پتہ ہے کہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے. تو وہ بے ثبات کا مطلب جس کو جو فانی ہے، تو وہ بتاتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ بے ثبات ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ ان چیزوں کو وہ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. میر کی بحریں مترنم اور شیریں ہوتی ہیں. بحر کہتے ہیں شعر کی جو مصرے ہوتے ہیں نا، ان کو بحر بھی کہا جاتا ہے. میر کی بحریں مترنم یعنی اس میں ایک موسیقیت ہوتی ہے، ایک حسن ہوتا ہے. اور شیریں یعنی میٹھی ہوتی ہیں. بول چال کا انداز ان کے کلام میں نیا لطف پیدا کر دیتا ہے. بول چال کا انداز یعنی بولنے کا انداز. وہ ایسے شاعری کرتے ہیں جیسے کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، اس میں ایک نیا مزہ پیدا ہو جاتا ہے. خوبصورت تشبیہات کے استعمال پر پوری قدرت رکھتے ہیں. تشبیہات یعنی وہ تشبیہ کا استعمال بہت اچھا کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے تشبیہ اور استعارے کی تعریف میں پڑھی ہے نا. تشبیہ کا مطلب کسی چیز کو دوسری چیز کی مانند قرار دینا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی خوبی اور خامی ہونے کی وجہ سے. تو یہ دیکھیں ان کا ایک شعر ہے تشبیہ کے لحاظ سے: نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے. اب یہاں پر دیکھیں نا، شاعر محبوب کے لبوں کی، اس کے ہونٹوں کی تعریف کے لیے کتنی خوبصورت تشبیہ اس نے دی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، کہ میرے محبوب کے ہونٹ ایسے نازک ہیں جیسے گلاب کی ایک پنکھڑی ہو. پنکھڑی کہتے ہیں پیٹلز کو، جو چھوٹی چھوٹی پتیاں ہوتی ہیں پھول کی. ٹھیک ہے، تو وہ خوبصورت تشبیہات انہوں نے استعمال کی ہیں. یہ عظیم شاعر 1810 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے اور لکھنؤ میں آسودہ خاک ہیں. یہاں تک دیکھیں ہم پڑھ لیتے ہیں. آج ہم نے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے اس میں. اب آج کا ہوم ورک ذرا اپنے پاس نوٹ کر لیں. یہ تو ہماری ہو گئی پڑھائی، لیکن ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ ہم نے امیر مینائی کا وہ تعارف جو ہے وہ نہیں لکھا تھا نا. تو وہ نعت کے بعد آپ امیر مینائی کا تعارف آپ نے مسٹ رائٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تعارف میں آپ لکھیں گے امیر مینائی کا پورا. صفحہ نمبر 102 پہ آ جائیں. امیر مینائی کا تعارف ہے. پہلے امیر مینائی کا نام، پھر تاریخ ولادت، تاریخ وفات، اور پھر تعارف کی ہیڈنگ. ٹھیک ہے، تعارف کی ہیڈنگ میں آپ پورا تعارف: امیر مینائی امیر احمد مینائی کے نام سے مشہور تھے. یہ یہاں سے لے کر لکھنؤ میں پیدا ہوئے. ان کے والد کا نام مولوی کرم احمد تھا. یہاں سے سٹارٹ لے لیں گے اور پورا شاگردی اختیار کی اور تھوڑی سی مشق سے شاعری میں نام پیدا کر لیا. ٹھیک ہے، یہاں تک فرسٹ پیراگراف ہو جائے گا تعارف والا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں ہیڈنگ بھی میں نے ڈال دی یہاں پر. یہ ہیڈنگ ڈال دی. پھر دوسری ہیڈنگ جو ہے وہ یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے: خصوصیات کلام. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں خصوصیات کلام دوسری ہیڈنگ. وہ بہت قادر الکلام شاعر تھے. وہ کی جگہ آپ امیر مینائی لکھیں گے. امیر مینائی بہت قادر الکلام شاعر تھے. جب تک لکھنؤ میں رہے لکھنوی انداز میں لکھتے رہے. یہاں سے لے کر خالی نہیں تک، سوز سے خالی نہیں یہاں تک. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی دوسری ہیڈنگ. اور لاسٹ ہیڈنگ پھر آپ لکھیں گے مجموعہ کلام تیسری. ٹھیک ہے، یہاں سے پھر آپ یہ 2 لائنیں لکھ دیں گے. امیر مینائی کے 2 دیوان ہیں، یہاں سے لے کر صنم خانہ عشق اور میرات الغیب. نعت گوئی میں انہیں بڑی شہرت حاصل ہوئی. نور تجلی، ابر کرم، شام ابد، صبح ازل کے عنوانات سے مثنویاں بھی لکھیں. ٹھیک ہے، یہ ان کا تعارف ہو جائے گا. مختصر ہے، اتنا زیادہ ہے بھی نہیں. لیکن بیٹا دیکھیں، یاد رکھیں کہ تعارف آپ لوگ کو لکھواتے تو ہم پورا نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ایک ہم نوٹ کی شکل دے دیتے ہیں، لیکن اصل میں یاد آپ نے یہ پورا پیج کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ ہے نا آپ کو ایم سی کیوز کے لیے. تو ایم سی کیوز کے لیے آپ کو یہ پورا پیج یاد کرنا ہے، لیکن کاپی میں آپ اس کو اسی طرح 3 پوائنٹس میں لکھ دیں، 3 ہیڈنگز کے ساتھ. ٹھیک ہے، تعارف یہاں تک، پھر خصوصیات کلام دوسری ہیڈنگ یہاں سے خالی نہیں تک، اور پھر تیسری ہیڈنگ مجموعہ کلام. ٹھیک ہے، یہ 2 لائنیں. تو یہاں تک یہ آپ کا ہوم ورک ہے.